السلام علیکم۔ آج کی اس کہانی کا عنوان ہے آشیانہ بکھر گیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل زریش وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ پر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ والد صاحب محنت مشقت سے روزی کماتے تھے، کم آمدی میں گزارا کرنا بھی دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ والد صاحب شریف النفس سے، مگر والدہ کا تعلق اچھے خاندان سے نہیں تھا۔ ان کی 7 بہنیں تھیں، ساتوں چال باز قسم کی تھیں۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ میری 7 خالاؤں نے 2 بار طلاقیں لی تھیں اور تیسری جگہ شادیاں کی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ طلاقیں لینا اور شادیاں کرنا ان کا مشغلہ ہے، کسی کو طلاق لینے سے حجاب نہ آتا تھا۔ طلاق لینے کی وجہ بھی بتاتی چلوں۔ وجہ ہماری نانی تھیں جو اپنے زمانے کی مشہور طوائف تھیں۔ انہوں نے ڈھلتی عمر میں ایک امیر آدمی سے شادی کر لی جو زمیندار تھا اور ہماری نانی پر عاشق ہو گیا تھا۔ شادی کر کے نانا کو ان کو اس بازار سے نکال کر لے گئے تھے جہاں ہر رات عورت بکتی تھی۔ انہوں نے ہماری نانی سے وعدہ لیا تھا کہ عمر بھر ان کے وفادار رہیں گی اور شرافت کی زندگی کو دل سے قبول کر لیں گی، بدلے میں دنیا کی ہر آسائش وہ ان کو دیں گے۔ اس معاہدے پر بخوبی عمل ہوا۔ پھر نانی نے 8 لڑکیوں کو جنم دیا اور نانا کی حور ہیں، مگر ان کے خراب خون کا اثر ہوگا کہ ان کی بیٹیاں شریف باپ کے ہوتے ماں پر گئیں۔ دولت سے محبت کرتی تھیں اور اس معاملے میں پوری طرح بے وفا ثابت ہوئیں کہ جب بھی کسی کے شوہر نے تھوڑی سی عیش و آرام میں کمی کی، انہوں نے طلاق لے کر اس سے بہتر آدمی ڈھونڈ لیا اور دوسری اور تیسری اسی طرح تیسری شادی کر لی۔ ان خلاؤں کی شہرت اس قدر خراب تھی کہ والد صاحب ہمیں ان کے گھر جانے نہیں دیتے تھے اور نہ ان سے ملنے کی اجازت تھی۔ کبھی دکھ سکھ میں وہ والدہ سے ملنے آ جاتی تو والد صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا۔ امی شروع میں اپنے شوہر کے جذبات کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ رفتہ رفتہ وہ بھی اپنی بہنوں کے رنگ میں رنگے جانے لگی، والد سے چوری گھر سے چلی جاتی تھیں۔ ہم کو کہتی تھی کہ اپنے ابا کو مت بتانا کہ میں گھر سے کہیں پھر ابو کے آنے سے پہلے لوٹ آتی۔ ہم بچے تھے، ایسی باتوں کی کیا خبر تھی، ہم کو جو کہتی وہی کرتے اور ان کا پردہ رکھ لیتے تھے۔ اب یہ روز ہونے لگا جب ابا کام پر چلے جاتے، اماں بھی کہیں چلی جاتی تھی، جانے کہاں، اس راز سے ہم واقف نہ تھے۔ ایک روز ابا آئے، بہت جھگڑا کیا۔ کسی نے ابا سے یہ شکایت کی تھی کہ تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں فلاں آدمی سے ملنے جاتی ہے۔ ہم کو عقل نہ تھی، معصومیت سے والدہ کو والد کے ہاتھوں پٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ماں ہم کو بہت مظلوم دکھائی تھی۔ یہ جھگڑا ختم نہ ہوا، پڑتا ہے کیا، بالآخر اس کا انجام والد صاحب کی وفات پر ہوا۔ وہ کام پر جا رہے تھے کہ اچانک سڑک پر گر کے لوگ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس نے کہا ان کی موت زہر خونانی سے ہوئی ہے۔ یہ زہر کس نے دیا؟ سوال راز رہا کیونکہ والد صاحب کی طرف سے کوئی وارث ایسا نہ تھا کہ تفتیش میں پڑتا۔ والدہ چند دن سوگوار نظر آئیں، پھر انہوں نے عدت ختم ہوتے ہی نکاح کر لیا۔ تب محلے والے چموگیاں کرنے لگے کہ عورت صحیح نہیں ہے، اسے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کو مروا دیا ہے، خود شوہر کو زہر دیا ہے۔ یہ افواہیں گردش کرتی رہیں، پھر دم توڑ گئیں۔ ایک انجانا شخص ہمارا سوتیلا باپ بن گیا۔ محلے والے اس بات کے چرچے کرتے تھے اور ہم بچے تھے، کیا کر سکتے تھے، سن کر چپ ہو جاتے تھے۔ ابو کے رشتہ دار دور دور کے تھے، بلا ان کو کیا پڑی تھی اس معاملے میں ٹانگ اڑاتے۔ شروع دن میں حمید ہم سے اتنی نفرت نہ کرتا تھا اور ہم کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ میں تو لڑکی ہونے کے باعث چپ رہتی تھی، بے بس تھی، مگر میرا بھائی عالم ضرور جذبس ہوتا کہ وہ لڑکا تھا، وہ ہار کھاتا تو ستیلا باپ بھی اس کو گھر میں کانٹے کی طرح سمجھتا تھا۔ جب حمید نے بھائی کو بات پر ٹوکنا اور تھپڑ مارنا شروع کر دیے تو اس نے بھی رد عمل کے طور پر گھر کے برتن توڑنے شروع کر دیے۔ اب وہ گھر کا سکون برباد کرنے لگا، جتنی دیر گھر پر رہتا چیختا چلاتا، کبھی ٹی وی گرا دیتا اور کبھی آئینے چکنا چور کرنے لگتا۔ اس پر ماں پل پڑتی، اسے جوتوں سے پیٹنے لگتی۔ میں اپنے بھائی کا یہ حال دیکھتی تو بہت روتی تھی۔ مجھے اس کے اندر کا دکھ پتا تھا کیونکہ میں خود اسی دکھ میں مبتلا تھی۔ میرا سوتیلا باپ اگر اچھا آدمی ہوتا تو ہمیں اتنا غم نہ ہوتا، مگر وہ صحیح آدمی نہیں تھا، پہلے سے شادی شدہ تھا اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ وہ ایک نکھٹو آدمی تھا۔ حیرت ہے کہ میری سب خلاؤں نے دولت مندوں کو ڈھونڈ کر شادیاں رچائیں، جبکہ میری والدہ
ایک نکھٹو پر مر مٹی۔ رفتہ رفتہ اس شخص کے راز کھلنے لگے۔ اس نے پہلی بیوی سے چھپ کر شادی کی تھی۔ اس کی بیوی کو وراثت میں کافی جائیداد ملی تھی، اس کے کرائے سے یہ عیش کرتا تھا۔ ہم نے اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، امی نے دیکھا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ بہت موٹی بھدی بدصورت ہے، تبھی وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ سارا دن ہمارے گھر رہتا اور بیوی سے کہہ رکھا تھا کہ اس نے کسی دوسرے شہر میں ملازمت کر رکھی ہے۔ تمام وقت اس کا گھر میں رہنا ہمارے لیے سہانے رو تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا میں دعا مانگتی، خدا کرے یہ کہیں دفع ہو جائے۔ وہ بات بات پر ہم کو زج کرتا، عالم کو تو نچا کر رکھ دیتا تھا۔ تمام وقت اس سے کام کراتا، 1 منٹ بیٹھنے نہ دیتا۔ عالم اس کی پکار پر جواب نہ دیتا تو دھنگ ڈالتا۔ اوپر سے اماں بھی عالم کو ہی کوستی اور برا بھلا کہتی تھی۔ اس مسئلے کا میری ماں نے یہ حل نکالا کہ بیٹے کو کام سیکھنے کے بہانے ایک ورک شاپ کے مالک کے حوالے کر دیا۔ ورک شاپ کا مالک نہایت اجرٹ اور سخت دل شخص تھا۔ وہ میرے دونوں بھائیوں کو صبح سے شام تک کام پر لگائے رکھتا اور دوپہر کو کھانے کے لیے روٹی بھی پوری نہیں دیتا تھا۔ میں گھر پر ہوتی اور ماں بازار چلی جاتی تو عالم بہت پریشان ہوتا تھا۔ وہ بار بار اماں سے کہتا کہ ہماری بہن کو اکیلے حمید کے ہوتے گھر مت چھوڑا کرو۔ والدہ تغافل سے کام لیتے ہوئے بیٹی کی بات سنی انسنی کر دیتی۔ تب عالم سخت اضطراب میں مبتلا رہنے لگا۔ ورک شاپ پر کام کرتے ہوئے چھوٹی سی عمر میں وہ بہت تجربہ کار اور سیانہ ہو گیا تھا۔ وہ اکثر ورک شاپ سے بغیر استاد کو بتائے گھر آ جاتا اور پھر جب لوٹ کر کام پر جاتا تو اس کو خوب مار پڑتی۔ وہ مار کھا لیتا مگر میری نگرانی سے باز نہ آتا۔ اس بات کا احساس حمید کو تھا، تبھی وہ میری امی کو بیٹے کے خلاف اکساتا تھا کہ تمہارا لڑکا نکما ہے، یہ کام نہیں سیکھے گا، یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، بغیر استاد سے چھٹی لے آ جاتا ہے، بھلا اس کو گھر آنے کی ضرورت کیا ہے۔ جب میں اسے پٹتا دیکھتی روتی، پھر اکیلے میں سمجھاتی تھی، تب عالم کہتا بہن تم کو پتہ نہیں کہ تم معصوم ہو، ہمارا ستیلا باپ بڑا خبیث آدمی ہے، یہ میلی نگاہ سے تمہیں دیکھتا ہے، مجھے تمہاری فکر ہے۔ ورک شاپ میں بھی کام کے دوران تمہارا خیال رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں میں بے چین رہتا ہوں، کام میں بالکل دل نہیں لگتا۔ بھائی کی ذہنی کیفیت کو اس وقت تو نہ سمجھ سکتی تھی، البتہ جب اس کو مار پڑتی ضرور دل مٹھی میں آ جاتا تھا۔ اب ورک شاپ کا مالک روز ہی اس کی شکایتیں گھر بھجوانے لگا۔ جب ماں نے بھی بیٹے کا غم نہ سمجھا تو عالم کو امی سے نفرت ہو گئی۔ میرے چھوٹے بھائی کا نام سلیم تھا، وہ کم عمر، سیدھا سادہ اور بھولا بالا تھا۔ جو استاد کہتا وہ کرتا، دل لگا کر کام سیکھ رہا تھا، لہٰذا استاد کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ سلیم کی تعریف کرتا، تبھی ماں اور امی دونوں اس سے راضی تھے۔ ایک دن عالم نے امی کے زیور اٹھا لیے، مجھے کہنے لگا صبا ان زیوروں کو فروخت کر کے میں کرائے کا مکان لوں گا، پھر ہم چاروں بہن بھائی وہیں رہیں گے، تم میرا ساتھ دینا۔ میں نے سمجھایا بھائی امی کے زیور واپس رکھ دو، اور ہم ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اکیلے کیسے رہیں گے؟ زیور تم نے اٹھائے تو ستیلا باپ تمہاری چمڑی اور رڑوا ڈالے گا، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ میرے سمجھانے پر آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ بے بسی سے ہاتھ ملنے لگا۔ بولا بہن میں سخت اذیت میں ہوں، مجھے شک درندہ نظر آتا ہے، جس نے پہلے میری ماں کو ہم سے چھینا میرے باپ کا یہی قاتل ہے۔ اب مجھ کو تمہاری فکر ہے، خدا جانے یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کرنے والا ہے، میں تم کو اور صوبیہ کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ چھوٹے بھائی کو بھی سمجھاتا کہ میرے ساتھ دو، یہ ہمارا باپ نہیں ہے، ہم کو اپنی بہنوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے، کاش ہمارے پاس کرائے کے پیسے ہوتے تو ہم سب ماں کو چھوڑ دیتے اور یہاں سے نکل جاتے۔ مجھ کو عالم بھائی کی اذیت بھری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ تھا کہ چھپ چھپ کر خون کے آنسو بہاتا تھا۔ ماں تو جانے کس مٹی کی بنی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشیوں میں گم تھی، ہمارا خیال نہ تھا، خاص طور پر امی کی غفلت نے میرے بھائی کو نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے رشیدہ اپنے دوسرے شوہر کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے، مگر ہم اندھی نہیں ہیں، وہ بھی ہم بچوں کے بارے میں فکر مند تھے کہ حمید کی سرگرمیاں مشکوک قسم کی تھیں۔ ایک دن چھوٹی بہن صوبیہ نے مجھے کہا باجی حمید چچا مجھے گھورتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ اس کا ڈر بچا تھا، وہ 15 برس کی ہو چکی تھی اور بہت خوبصورت تھی، میں اس کی صورت کی کیا تعریف کروں، لیکن کچھ دنوں سے وہ ہراساں رہنے لگی۔ صوبیہ صرف 5 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، اس کو اسکول جانے کا بہت شوق تھا، لیکن امی نے اسے گھر کے کاموں میں لگا رکھا تھا۔
انہی دنوں امی نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کی وجہ سے حمید سے ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ انہی دنوں حمید کی پہلی بیوی کو اس کی دوسری شادی کا علم ہو گیا۔ وہ بہت خفا ہوئی، اولاد جوان تھی، بیٹوں نے باپ کو مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ دکانوں اور مکانات کا جو کرایہ حمید وصول کیا کرتا تھا وہ بھی اب انہوں نے خود حاصل کرنا شروع کر دیا اور باپ کو بے عزت کر کے چلتا کیا۔ حمید کا گزارا اسی رقم سے ہوتا تھا۔ جب یہ رقم ملنی بند ہو گئی وہ بالکل ہی کنگال ہو گیا۔ اب گھر کے اخراجات پورے کرنا اس کے بس کی بات نہ رہی تو اس نے گھر کو دوستوں کی بیٹھک بنا دیا، جہاں وہ جوئے کھیلتا، شراب پیتا اور عیاشی کرتے اور ہمارے مکان کو اپنی رنگ رلیوں کے لیے استعمال کرتے۔ اس کے عوض حمید کو کرایہ ادا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ محلے میں حمید ایک ناپسندیدہ شخص بن گیا۔ محلے والے ہم لوگوں کے یہاں رہنے پر اعتراض کرنے لگے کیونکہ سرے شام نتنائے اور قسم قسم کے لوگ آنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو چائے، کافی یا شربت وغیرہ کی طلب ہوتی تو مجھے حکم دیا جاتا کہ چائے بناؤ، تو پھر کہا جاتا کہ چائے بیٹھک میں دے آؤ۔ کہنا نہ مانتی تو حمید بہت گالیاں دیتا۔ تب ماں کہتی کہ صبا تم کو کیا مسئلہ ہے، تمہارا باپ ہے، ان کا کہنا مانو۔ بیٹھک میں اوباش مجھے بری نگاہوں سے دیکھتے۔ کبھی حمید صوبیہ کو کہتا تم جاؤ ان کو ٹھنڈا پانی دے کر آؤ۔ یہ اس وقت ہوتا جب عالم گھر پر نہ ہوتا، ورنہ یہ کام عالم اور چھوٹے بھائی کو کرنے پڑتے۔ جب یہ برے لوگ ہمیں میلی نظروں سے دیکھتے تو میں آنکھوں میں آنسو بھر کر کمرے سے نکلتی۔ وہ فکرے کستے ماں سے شکایت کرتی تو امی الٹا مجھے ہی برا بھلا کہتی۔ ان دنوں عالم کو اس نام نہاد ابا نے اتنا ذلیل کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ خدا جانے کہاں گم ہو گیا۔ میں اپنے بھائی کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں گھنا سایہ ہوتی ہے جو بچوں کو زمانے کی دھوپ سے بچاتی ہے، لیکن ہماری ماں جانے کیسی عورت تھی جس نے صرف اپنی ذات سے پیار کیا۔ وہ اپنے نئے خاوند کے دوسرے بچے کی ماں بھی بن گئی اور ہم سے دور ہوتی گئی۔ اب ہمارا کون تھا؟ پیارا بھائی عالم چلا گیا تھا، وہ جو ہم بہنوں کی فکر کیا کرتا تھا، ہمارے آنسو پوچھتا تھا۔ میں اور صوبیہ خود کو بے سہارا اور خیر محفوظ خیال کرتے تھے، جبکہ سلیم سیدھا سادہ تھا۔ چھوٹا بھائی اب خاصا سیانا ہو گیا، وہ اکثر گھر نہیں آتا تھا، ورک شاپ میں ہی سو جاتا تھا۔ ایک دن اچانک گھر آیا تو اس وقت امی گھر میں نہیں تھی اور صوبیہ بیٹھک میں تھی۔ اس کی سسکاریاں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے کچھ شک پڑا، وہ کھڑکی کی طرف سے جا کر جھانکنے لگا، تبھی اس کا خون کھول اٹھا۔ حمید کا ایک دوست جو تاش کھیلنے باقاعدگی سے آتا تھا بیٹھک میں میری بہن کی معصومیت کو ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ سلیم بھائی سیدھا اسٹور کی طرف گیا جہاں بڑا سا ہتھوڑا پڑا تھا۔ اس نے ہتھوڑا اٹھا لیا اور جا کر کھڑکی کے پٹ پر پوری قوت سے مارنا شروع کر دیا۔ پل بھر میں کھڑکی ٹوٹ گئی۔ اس نے وہ ہتھوڑا اس شخص پر برسانا شروع کر دیا۔ وہ درندہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا اور مقابلے کی طاقت کھو چکا تھا۔ پل بھر میں اس کا بھیجا باہر آ گیا۔ یہ اندوہناک واقعہ آنن فانن ہوا۔ اس سے پہلے کہ امی اور حمید گھر لوٹتے پولیس کی نفری آ گئی اور میرے بھائی کو پکڑ کر لے گئی۔ ایک 16 برس کے لڑکے نے ایک آدمی کا خون کر ڈالا تھا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بہن کی عزت کا خون ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا اور اسے قتل کا فعل سرزد ہو گیا۔ اس 16 برس کے ناتوان لڑکے میں خدا جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ تو تھانے چلا گیا۔ میں اور صوبیہ گنگ تھیں، ہم کو چپ لگ گئی۔ اس بھیانک حادثے نے ہمارے اعصاب شل کر کے رکھ دیے۔ اماں اور حمید آئے تو ان کو بھی پولیس آنے لے آئی اور پھر ہمارے بیان ہوئے۔ تب ہم نے پولیس کے انسپیکٹر سے کہا کہ ہمارا والد گھر میں جوا کھلاتا ہے اور ہر طرح کے لوگ گھر میں آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم کو آپ لوگ دارالعمان بھجوا دیں۔ انہوں نے ہمیں دارالعمان بھجوا دیا جس کی سرپرست ایک تعلیم یافتہ اور نیک چلن عورت تھی۔ اس نے کوشش کی کہ ہماری شادیاں کرا دیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم کو غریب مگر نیک اور اچھے شوہر ملے۔ ہم اپنے گھروں میں آباد ہو گئی مگر بھائیوں کی محبت دل سے نہ جاتی تھی۔ جب دونوں بھائی یاد آتے دل خون کے آنسو روتا تھا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ بھائی جیل کی سلاخوں سے چھوٹ کر آیا تو اس نے ہمارا پوچھا۔ والدین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کبھی ہمارے بارے میں جاننے کی زحمت گوارا نہ کی۔ انہوں نے کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند بیٹے کی بھی خبر نہ لی۔ کسی نے اس کے کیس کی پیروی تک نہ کی۔ وہ خود ہی سزا بھگت کر رہا ہوگا۔ ایک دن اچانک سلو بھائی مجھے بازار میں ملا۔ رنگت سیاہ اور ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر دہل گئی۔ پہلی نظر میں پہچان نہ سکی، پہ توڑ کر ہاتھ پکڑا اور گھر لے آئے۔ اسے اپنی بپتا اور اپنی داستان اس کو سنائی۔ اگلی روز چھوٹی بہن سے ملایا۔ وہ ہم سے مل کر خوش ہوا مگر بڑے بھائی کا غم تو ابھی تک ہم کو تھا۔ کس سے پوچھتے کہ کہاں ہے؟ ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی، اے خدا تو ہم کو
ہمارے کھوئے ہوئے بھائی سے ملا دے. اللہ تعالیٰ نے دعا سنی. عالم سے زندہ تو نہیں ملایا لیکن اس کی تصویر سے ملا دیا. اس کے ایک دوست سے اچانک رابطہ ہوا جس نے بتایا کہ وہ بہت پریشان تھا. اس کی مدبھیڑ ایک ایسے شخص سے ہوئی جو نوجوان لڑکوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا تھا اور جو ٹوٹے ہوئے دل رکھتے تھے وہ جوان اس کے ہمراہ ہو لیتے تھے. عالم کا دل بھی ٹوٹا ہوا تھا. وہ اپنی زندگی سے خفا تھا, زمانے کا ستایا ہوا, مایوس تھا. اس شخص کے ساتھ چلا گیا اور پھر شہید ہو گیا. یہ اس کی تصویر ہے اور وہ کشمیر کے کسی بارڈر پر مارا گیا. بھائی کی تصویر کو ہاتھ میں لے کر ہم بہنیں بہت دیر تک روتی رہی. آنسو نہیں تھمتے تھے. ہمارا کتنا پیارا بھائی تھا جو کھو گیا تھا. وہ کتنی ہماری فکر کیا کرتا تھا. آج ہم کو اپنے گھروں میں خوش اور محفوظ دیکھ کر بہت خوش ہوتا. ماں نے نئی دنیا بسا لی, وہ اس میں خوش ہو گئی. ہم نے کبھی بھی ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی. چھوٹے بھائی کی ہم نے شادی کر دی. اب تینوں ساتھ رہتے ہیں مگر ماں نہیں ہے. لگتا ہے کہ وہ جیتے جی ہمارے لیے مر گئی ہیں. ماں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے لیکن مائیں اگر ایسی ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ کہوں گی کہ مائیں دوسری شادی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ ان خوشیوں کی چاہ میں کہیں ان کی اولاد برباد نہ ہو جائے, کیونکہ اولاد کا بھی ماں پر بڑا حق ہوتا ہے.